وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے خیر دے۔ اچھا جی، سورہ، آمین ثم آمین۔ آمین آمین جی، سورہ الطور، اس کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اور آج کوشش کرنی ہے کہ 49 تک یہ ختم ہو جائے، اور کل پھر انشاءاللہ انشاءاللہ، سورہ نجم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو اللہ کو نہیں مانتے یا کفار ہیں، مشرک ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے اندر خصوصیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ 15 سوال ان سے کرتا ہے، یا 15 دفعہ ام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کے اندر یہ خصوصیات ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اور شرک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل طور پر پاک ہے، تو ان کا سوال ایسے کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو جی کل ہم نے پڑھا تھا کہ ام تسألہم اجرم فہم من مغرم مثقلون، یا تو ان سے کسی اجرت کا سوال کرتا ہے اور وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبائے جا رہے ہیں، یہی ترجمہ کیا تھا جی؟ جی تو جی، وہ اس توان مثقل، تلے دبائے۔ مغرمن تاوان، جرمانہ، چٹی، یہ سارا مغرمن کے معنی ہے۔ مثقلون کا مطلب ثقیل سے بنایا تھا، تو بوجھ کے نیچے دبائے جا رہے ہیں، اس تاوان کے بوجھ کے نیچے۔ تو اللہ تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دائی جو بھی کام کرتا ہے اس کا اجر کہاں سے وہ لینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ، جی اللہ بالکل۔ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ پورے فکر کے ساتھ اور پورے اپنی طاقت کے ساتھ لوگوں کے اندر تبلیغ کرتا ہے، اور ان سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، اور لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ اس کو کوئی اجر کی خواہش ہے، تو وہ خواہش نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے۔ جی اب اللہ تعالیٰ آگے سوال ان سے کرتا ہے، اور وہ یا کے معنی میں ہی ہوگا کہ جو علم غیب ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس مخلوق میں سے علم غیب ذاتی نہیں۔ نہیں، نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو زیادہ علم دے دیا، اور وہ جس کے پاس کم علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس علم غیب ہے، کیوں جی؟ اللہ، جی صحیح۔ یہ سمجھتے ہیں اصل میں۔ تو یہاں کر رہے ہیں کہ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس الغیب ہے، تو غیب کا حقیقی علم ہے، فہم یکتبون، اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ کس کے پاس ہے علم غیب؟ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ، اللہ اللہ تبارک سبحانہ ہے۔ و تعالیٰ کے پاس، جی۔ اور اس کے جتنے بھی مخلوق میں سے ایک تو یہ ہے کہ کرامن کاتبین ہیں ہمارے پاس جو لکھ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ذرہ ذرہ انسان کے اعضاء یا اس کی مخلوق کی جو چیزیں کام کر رہی ہیں وہ بذات خود قیامت کے دن شہادت دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ خاصیت ان کفار کے پاس یا ان مشرکین کے پاس نہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ یا ان کے پاس حقیقی غیب ہے، فہم یکتبون، تو وہ لکھ رہے ہیں۔ آگے سوال ہے ام یریدون کیدا، اب قیدا جو ہے اس کے معنی ہم نے کیا ہوا ہے خفیہ تدبیر،
کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر اور خفیہ تدبیر تب کی جاتی ہے کہ جب دوسرے آدمی کو اس چال سے لیٹ ڈاؤن کرنا ہو یا جی اس کو اس کے اوپر غالب آنا ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ ام یریدون قیدا، یا وہ کسی خفیہ تدبیر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے، وہ جانتا ہے. تو جواب اس کا کیا ہے کہ خفیہ تدبیر اگر وہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. یہ جو مکیدون ہے یہ تھوڑا پریشان کرے گا. کیا جی؟ جی کیسے پریشان کرے گا کہ مکیدون یہ مجہول کا صیغہ ہے یا مفعول ہے جی. تو فالذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هم المکیدون، وہ خود 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 خفیہ تدبیر میں کا شکار ہونے والے ہیں، خفیہ تدبیر میں آنے والے ہیں، یا خفیہ تدبیر میں گرفتار ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی مکیدون تدبیر میں آنے والے، ان میں سے کون سا ہم کریں گے؟ خفیہ مطلب تدبیر میں یہ ہے آنے نا کہ والے. بھی ہاں خفیہ شکار ہونے تدبیر والے میں آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سارے ساتھی. ہیں. جی اب خفیہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی جنت کا راستہ یہ ہے، جہنم کا راستہ یہ ہے، تو تمہارے اختیار میں ہے کہ تم جنت کا راستہ اختیار کرو یا دوسرا. لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میں شاید اپنی عقل فہم اپنا علم اس کو استعمال کر کے نعوذ باللہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے دوں. تو وہ عقیدہ اسی کا ہوگا کہ جس کا اللہ پر ایمان یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو ہم یریدون قیدا، کیا وہ کسی خفیہ تدبیر کا یا کسی چال کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو ہم نے ترجمہ کریں گے کیا وہ کسی خفیہ تدبیر کا ارادہ کرتے ہیں. تو فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ہم اس کا کفر کہیں گے. ہم المقیدون، وہ اپنی ہی، بے شک کہہ لیں اپنی ہی خفیہ تدبیر میں آنے والے ہیں. جی آپ میرے ساتھ کریں. ام عندہم الغیب، یا ان یا کے ان کے پاس غیب پاس کا علم ہے. حقیقی علم ہے. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے. الغیب آ رہا ہے تو یا ان کے پاس اصل غیب ہے. فہم یکتبون، تو تو وہ وہ لکھ اسے رہے ہیں لکھ یا رہے لکھ لیتے ہیں. تو وہ لکھ رہے ہیں بھی آ سکتا ہے، لکھ لیتے ہیں بھی آ کر، تو لکھ رہے ہیں زیادہ مناسب آئے گا. ام جی ٹھیک ہے. یریدون قیدا، یا کیا وہ وہ کسی کسی خفیہ خفیہ تدبیر تدبیر کا کرنے کا ارادہ کرتے ارادہ ہیں؟ کرتے ہیں. کیا وہ کسی خفیہ تدبیر کا ارادہ کرتے ہیں؟ فالذین کفروا، تو تو وہ وہ لوگ لوگ جنہوں نے جنہوں نے لوگ کفر کفر جنہوں کیا نے کیا کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ وہ اپنے خود ہی خفیہ تدبیر خفیہ میں آنے تدبیر والے ہیں. میں آنے والے جی ہیں. وہ خود اپنی ہی خفیہ تدبیر میں آنے والے ہیں. ویسے آنے والے کی بجائے اگر ہم کہیں کہ بھی گرفتار ہونے جی والے جی ہیں خفیہ ہاں جی. تدبیر میں، یہ زیادہ تدبیر کا پاورفل نہیں رہے گا؟ شکار میں ہونے والے. کا شکار ہونے والے گرفتار. ہیں، یہ زیادہ میرا خیال ہے کر لیں شکار ہونے والے ہیں جی. تو یہ زیادہ جی بہتر رہے گا. آگے جی ایک پڑھتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ یشرکون تک ہمیں پڑھائیں. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود ہے. جواب اس کا کیا ہے کہ نہیں اللہ ہے. کے نہیں علاوہ ہے. کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور وہ کسی
غلط سوچ کے اندر، غلط عقیدے کے اندر ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ام لہم الہ، یا ان کے لیے ہے کوئی معبود غیر اللہ، اللہ کے سوا، اور ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالی پاک ہے، اما یشرکون، اس اب ایسا ہے کہ اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ترجمہ، زیادہ بہتر ترجمہ جو مجھے لگا، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یشرکون، شریک ٹھہراتے ہیں۔ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان چیزوں سے پاک ہے۔ کہ کوئی کہتا ہے کہ بھی عیسیٰ ابن اللہ ہے، کوئی زکریا ابن اللہ ہے، کوئی لات منات اور عزا، اس کو درمیان میں کوئی واسطہ بنا لیتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی سر۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب ہیلپ سے یا ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں جی۔ تو ام لہم الہ غیر اللہ، ترجمہ کریں جی۔ یا ان کے لیے کیا ان اللہ کے کو لیے چھوڑ کر کوئی کوئی اور کوئی معبود ہے؟ اور معبود ہے؟ جی دوبارہ کریں، ام لہم کا ترجمہ کریں۔ یا یا ان کے کیا لیے ان کے ہے لیے یا ان کے اللہ کو لیے چھوڑ کر کوئی اور معبود ہے؟ جی الہ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ اللہ کر کو چھوڑ کر کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور معبود ہے جو ان کو بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پاک پاک ہے ہے، اللہ پاک اللہ ہے تعالیٰ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے ان ان جنہیں چیزوں چیزوں سے سے جنہیں وہ جنہیں وہ شریک شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھہراتے ہیں۔ جی ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ترجمہ بہت کم ہوا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ لگا، ورنہ یہ ہے کہ جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، یہ ترجمہ بھی ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سمجھ جو آتی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ پھر لات منات عزا یا اپنی خواہش یا کوئی بھی چیز جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جائے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جی۔ پروفیسر صاحب، جی، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتمون، کہ وہ اسے لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون، کیا وہ چاہتے ہیں قیدا کہ دھوکہ دیں، یعنی کیا وہ خفیہ تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ خود خفیہ تدبیر کا شکار ہونے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، ماشاء اللہ۔ اب اوپر کریں جی تھوڑا سا۔ اب جی یہاں سارے کے سارے ان کے غلط عقائد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے لکھ دیے ہیں، جو پہلے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ کفار مکہ ہوں یا کافر جو پہلے آئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ان کو کہتے تھے کہ بھی اگر آپ نے اللہ کو نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور وہ جی اتنے دیدہ دلیر تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر وہ عذاب جو لانا ہے وہ تو اے رسول اے نبی ابھی لے آ۔ یہ پہلے پڑھا ہوا ہے نا ہم نے۔ جی 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 سر جی۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، جی میں یہاں وقف کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ ساقطً کیا رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کسفن ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطائیں ساقطا گرتا ہوا، ساقط گرنے کو کہتے ہیں نا، سقوط اور حبوط جی۔
مطلب اوپر ٹیک آف کرنا جو ہے وہ حبوط ہوتا ہے، اور ساکت اوپر سے نیچے آنا. جی اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھ لیں، یقولو، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ ہوگا تو عذاب، لیکن وہ کہیں گے صحاب مرقوم. اب مرقوم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ جی وہ طے بتائے تہبت ہے، بالکل پہلے پڑھا ہوا ہے. فَيَرْقُمُهُ کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں پھینکے گا تو ایک تہ، پھر اس کے اوپر دوسری تہ، پھر تیسری تہ، اور پھر سارا تہ بتہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر پھینک دے گا. وہاں پڑھا تھا فَيَرْقُمُهُ، پڑھا تھا، یاد ہے؟ جی جی تو سر رے قاف میم کا مطلب ہوتا ہے ایک تہ بنانا، پھر اس کے اوپر تہ بنا لینا. تو مرقوم اس کا مجہول ہے. جی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ کیے ہوئے بادل ہیں. صاحب، صاحبن ایک بادل کو کہتے ہیں، تو صحابن بادل جمع ہے. جی تو ہمارے پاس بادلوں تو نہیں آئے گا، وہ ہیں جو ہے وہ بنا دے گا اس کو جمع. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اگر وہ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھ لیں تو دیکھ وہ لیں کہیں گے کہ یہ تہ بتہ کیے ہوئے مرقوم، تہ بتہ کیے بادل ہوئے بادل ہیں. جی اب وہ میں اس پہ بھی یقین نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے قوم سمود اور قوم عاد اور ان کو دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی بادل آ رہے ہیں، کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے اوپر رحمت کا بارش ہے، کی بارش ہے، حالانکہ ان کے نبی ان کو بتا چکے تھے پہلے. تو پھر پتہ چلا کہ بھئی وہ تو عذاب کے بادل تھے، وہ اس کو کیا سمجھتے؟ رحمت کے بادل. تو یہاں بھی ان کا جو عقیدہ ہے وہ بتایا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَذَرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. جی حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ وہ ملیں، یلاقو ملیں، یہاں تک کہ وہ ملے. جی یہاں تک کہ وہ ملیں، کس کو؟ یومہم الذی اپنے اس دن کو، فیہ جس میں، یوم چونکہ مذکر ہے تو فیہ آیا. یسعقون، ساق کہتے ہیں بے ہوشی کو، تو یسعقون بے ہوش کر دیے جائیں گے. یسعقون بے ہوش کر دیے جائیں گے. جو بے ہوش کر دیے جائیں گے. یہ انسان کے لیے دیکھیں گے تو وہ اس کی جو موت ہے قبر، وہاں تک بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو سور دیا ہوا ہے، وہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر مر جائیں گے. تو وہ اس کا جو پہلا درجہ ہے یسعقون، گھبراہٹ کے ساتھ بے ہوش ہو جانا، وہ یہاں آیا ہے یسعقون. پھر جب مر جائیں گے تو برزخی ایام ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور کہے گا پھونکو، تو پھر انسان جو ہے وہ اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حساب دینے کے لیے آ جائیں گے. جی آپ اس کو ادھر رکھیں، ایک آیت میں اور پڑھنی ہے آگے. جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو یسعقون ہے لا لکھا ہوا ہے، تو لہذا وہ آیت آگے بھی چلتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو ملیں جس میں وہ یسعقون بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا، اس دن نہیں یغنی کام دے گا، کام آئے گا، عنہم ان کے، قیدہم ان کی کوئی چال یا ان کی خفیہ تدبیر، شیئا کچھ بھی. تو ترجمہ بنے گا
جس دن ان کی خفیہ تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون مجہول صیغہ ہے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی اب پڑھتے ہیں اوپر، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان سے اگر وہ گرتا ہوا ایک ٹکڑا گرتے ہوئے، نہیں، اب میرے ساتھ کہیں وَإِن يَرَوْا کا ترجمہ کریں، اور اگر وہ دیکھ لیں دیکھ لیں اگر وہ دیکھ لیں کسفن کوئی ٹکڑا، ٹکڑا ایک ٹکڑا، ٹھیک ہے، ایک ٹکڑا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، کسفن ٹکڑا، ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے آسمان سے، ساقط گرتا ہوا گرتے ہوئے، گرتا، اب جملہ بنے گا اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ایک ٹکڑا بھی دیکھ لیں، دو یقولو تو وہ کہیں گے وہ کہیں گے صحاب مرقوم، جی یہ طے بطے کیے ہوئے بادل ہیں، یہ تہ بتہ کیے ہوئے بادل ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ فذرہم، یا نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں، حتی یلاقو، یہاں تک کہ وہ وہ ملیں یہاں تک کہ وہ ملیں، یومہم الذی، اپنے اس دن کی اپنے اس دن کو اپنے اس دن کو، فیہ یصعقون، جس میں وہ جس میں وہ کر دیے بے جائیں ہوش گے، کر دیے جائیں گے، جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم، اس دن نہیں اس کام دن آئے نہیں گا کام آئے گا کچھ ان کام کی نہیں آئے گی، ہاں اس دن کام نہیں نہیں کام آئے گا ان کے، قیدہم شیئا، ان کی ان خفیہ کی تدبیر کوئی بھی خفیہ چال، تدبیر، کوئی کام، ان کی بالکل خفیہ تدبیر کچھ بھی، تو جملہ پورا بنے گا اس دن ان کی خفیہ تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، کہیں ذرا، اس اس دن دن ان ان اس کی دن ان کی کام خفیہ نہیں آئے تدبیر کچھ ان کام کے نہیں آئے کام گی، نہیں آئے گی، ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ اور مدد نہ نہ ہی ہی وہ وہ مدد مدد کیے کیے جائیں جائیں گے۔ گے۔ اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے جی۔ تو سبق یہ میری بھائیوں ملا کہ دنیا کے اندر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ مانے، دین اگر آج بھی ایک ساتھی کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ سورہ زمر کی آیت جو تھی وہ بتا رہے تھے، مطلب کہ صرف وہاں بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور درمیان میں کسی کو لاتے تھے اللہ کے ماننے کے اندر کہ بھی یہ بت ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، جی جی سر، عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میرا معاملہ کیا ہے کہ میرا اور آپ کا کانٹیکٹ ہے بلا کسی واسطے کے، بس ان بتوں کو درمیان میں سے ہٹا دو اور میرے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لو، تو یہ ہے توحید، کیوں جی یہی ہے نا۔ بالکل بے شک، اب جی آگے دیکھتے ہیں، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ ختم ہو رہی ہے، تو وَإِنَّ اور بے شک، اور بے شک بے شک، جی، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے اب یہ ظلم کرنا جو ہے یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ شرک شرک، شرک کے معنی میں، بالکل جی، ماشاء اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے لام آ رہا ہے عذاباً دون ذالک، اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب کے علاوہ وہ جو دنیا کا عذاب ہے
ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو غزوہ، یہ سورہ مکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا کے اندر عذاب یہ کیا کہ وہی جو سردار تھے، سرداران قریش، وہ بدر کے اندر مارے گئے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر، پھر اود کے اندر وہ بھی مارے گئے، پھر آگے دیکھتے ہیں تو خندق کے اندر بھی مطلب ایسا ہی ہوا۔ تو یہ مفسرین نے کہا ہے کہ عذاباً دون ذالک، ورنہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے تو نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں کرنا، جتنا کسی کے اعمال ہوئے اس کا جواب دینا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ جو عذاب ہیں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو پہلے پڑھا ہوا ہے، کہ لوگ ان عذاب کو دیکھ کے شاید اللہ کی لعلکم طرف رجوع یرجعون۔ کر لیں۔ کیوں جی؟ لعلہم یرجعون، بالکل ٹھیک ہے۔ جی تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے، اب یہ بھی ترجمہ ہوا ہے اس سے پہلے عذاب ہے، دونا کا ترجمہ، دونا کا ترجمہ میں نے بتایا تھا، دونا، ورا، اور اس کے علاوہ، تو دونا کا ترجمہ کے بغیر بھی ہے، دونا اس کے علاوہ بھی ہے، اور دونا کا علاوہ بھی، پہلے بھی ہے۔ تو ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ علاوہ بھی عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں نہیں جانتے۔ جانتے۔ نہیں جانتے۔ جی، تو میرے ساتھ پڑھیں اس کا، پھر اگلی دو آیات جو ہیں وہ ہم مل کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے اور شک بے وہ شک وہ لوگ اور لوگ بے جنہوں شک نے وہ ظلم لوگ کیا جنہوں نے ان ظلم کے کیا لیے، ان کے لیے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاباً دون ذالک، اس اس کے کے علاوہ علاوہ بھی ایک بھی عذاب اور عذاب ہے۔ عذاب ہے اس کے علاوہ۔ اس کا، ہاں جی، عذاب ہے اس کے علاوہ، یا اس کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن اور لیکن اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، ان میں ان میں سے سے اکثر اکثر نہیں نہیں جانتے۔ جانتے۔ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو کون سا تھی، اس کو ریوائز کروائیں گے؟ جی سر، میں کرواتا ہوں سر جی جی۔ کریں پلیز، جی جی وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، جی یہاں سے پڑھنا ہے نا سر جی۔ ہاں جی، جی ہاں جی، پڑھیں، کریں جلدی کریں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، اور اگر وہ ایک ٹکڑا دیکھ لیں، مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، آسمان سے گرتا ہوا، یقولو، وہ کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ تہ بتہ کیے ہوئے بادل ہیں، فذرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقو یومہم الذی فیہ یسعقون، کہ وہ ملیں اپنے اس دن کو جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا، اس دن ان کی خفیہ تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذالک، ایک اور عذاب ہے اس کے علاوہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ماشاء اللہ جزاک خیر دے۔ اچھا جی، اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں جس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور اس کے اندر 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اب پہلا یہ ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اب فَاصْبِرْ کا ترجمہ وس دو کیے ہوئے ہیں۔ جی واو ہے سر۔ ساری بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو جی۔ وَاصْبِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، تو جمع رہ، دونوں ترجمے ہم نے کیے ہوئے ہیں جی جی، جی۔ تو صبر کر، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، ترجمہ جو لفظی ہے وہ یہ بنتا ہے جی، تو اپنے رب کے حکم پر، تیرے رب کا حکم ہے کہ تو صبر کر، ظلم و ستم ہو رہے ہیں مکہ کے اندر، تمہارے ساتھیوں پر بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں جی، اس پہ کرنا کیا ہے؟ صبر، اور جو ایمان ہے اس کے اوپر جمے رہنا ہے۔
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ الفاظ نوح علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نوح علیہ السلام تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جی، اب کشتی، جی بالکل کشتی بنا اور ہماری وحی کے مطابق بنا. آگے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بِأَعْيُنِنَا، تو یہ تسلی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بے شک تو بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کیوں جی؟ جی ماشاءاللہ. اب یہ بڑی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تسلی کہ بھی پتہ ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ گلے کے اندر اگر کسی نے کوئی چادر ڈال کے اور اس کو مروڑ دیا ہے، یا مکہ کے اندر بیت الحرام کے اندر کسی نے اونٹ کی اوجری لا کے اوپر رکھ دی ہے، یا ساتھیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے حکم پر صبر کر. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی اونچے درجے پر ہیں. جی اور اگر بے پتہ شک. ہو کہ بھئی میرا خالق مجھے اچھا دیکھ رہا ہے، وہ مجھے کہہ بھی رہا ہے، تو کتنی تسلی ہوگی جی. جی اللہ اور کیا کر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تو تسبیح اور بیان، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر. حین تقوم، جب تو، اب تقوم کے 3 معنی ہیں، جب تو کھڑا ہو، جب تو جاگے، جب تو قیام میں ہو. کیوں جی؟ جی تو ہم ان میں سے ایک کر رہے ہیں کہ جب تو قیام میں ہو، کہ قیام جو ہے وہ نماز کے اندر. کیوں جی؟ جی جی کسی نماز کے اندر بھی قیام ہوتا ہے کہ جب ہم قیام کرتے ہیں تو ہم پہلا لفظ کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کے بعد؟ سبحان یہ ہے جی، سبحانک سبحانک اللہم اللہم و بحمدک. بالکل حمدک. ٹھیک. دوسرا قیام یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی بیٹھا ہوا ہو مجلس کے اندر اور وہ وہاں سے کھڑا ہو جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے گا، کہا کہ جو یہ دعا پڑھے گا تو اس مجلس کے اندر کوئی اگر کمزوری رہ گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فرمائے گا، اس کو دور کر دے گا. اور وہ آپ کو آتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک. اور اگر اکیلے ہیں تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ مجلس کے اندر چھوڑ کے جب بھی جائیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کی تمام غلطیاں معاف فرمائے گا. وقت کم ہے تو یہ ہے کہ بھئی جب تو تقوم، کھڑا ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب تو جاگے، تقوم جاگنے میں بھی آتا ہے. جی ہم ایک ہی معنی کریں گے، فکر نہ کریں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھی ساتھی سارے معنی. تو یہاں یہ ہے کہ بھئی آپ جب جاگیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی لمبی وہ ہے، لیکن آپ کم از کم سبحانک اللہم و بحمدک اتنا تو کہہ سکتے ہیں. جی جی. تو یہ سبق ہے ہمارا اس میں. آگے کیا کر، یہ تو ہو گیا ہینا تقوم، جب تو کھڑا ہو قیام کی حالت میں. وَمِنَ اللَّيْلِ، لا ہے اور وہ سبح اس کے ساتھ بھی آئے گا، بلکہ آگے آ رہا ہے جی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے وقت میں تو اس اللہ کی تسبیح بیان کر. رات کے وقت میں تو اس اللہ کی تسبیح بیان کر. تسبیح بیان کر. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اب دبر کہتے ہیں، دبرا ید ورد، دبر کہتے ہیں پیٹھ پھیرنے کو، ادبار آ گیا ہے. اس کا ترجمہ تو یہ ہے اور ستاروں کے
غائب ہونے کے وقت. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ستارے کے پیٹھ پھیر جانے کے وقت. دوبر پیٹھ کو کہتے ہیں. ادبار اس کی جمع ہے، نجوم کی وجہ سے آیا ہے. اور ستاروں کے پیٹھ پھیر جانے کے وقت بھی. یہ کیا کون سا بنتا ہے جی وقت؟ صبح صبح کا وقت. تو فجر کی نماز آ گئی جی. لیل یہ پہلے آ گیا کہ بھئی یہ کون سا آ گیا رات میں؟ مغرب اور عشاء کی. اور اوپر جو ہے ہینا فسبح بحمد ربک حین تقوم، اس کے اندر بتایا ہے کہ وہ عصر اور ظہر کی نماز جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ مفسرین نے لکھا، واللہ عالم بالصواب جی. تو وَمِنَ اللَّيْلِ ترجمہ کرتے ہیں جی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تو بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. کے سامنے ہے جی بے شک تو کہہ لیں اور عزت اپنے ذہن میں رکھیں. بے شک تو ہماری ٹھیک ہے، آنکھوں کے سامنے ہے. سامنے ہے. فسبح بحمد ربک. اور تو اور اپنے تو رب اپنے کی رب کی تعریف کے تعریف ساتھ اور تسبیح شکر کے بیان ساتھ کر. تسبیح بیان کر. جی بالکل ٹھیک ہے، دونوں آگے. تو اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح بیان کر. حین تقوم جب تو جس تو وقت قیام میں ہو. جب تو کھڑے ہو. قیام میں ہو، جب تو کھڑا جب تو ہو. کیا چلو جی کھڑا ہو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ٹھیک آگے ہے. جی وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت میں اور رات کے وقت. ٹھیک ہے، اور رات کے وقت فَسَبِّحْهُ. تو اس اللہ کی اللہ تسبیح کی بیان تسبیح کر. اس بیان کر. اللہ کی تسبیح بیان کر. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ کو بڑا اچھے طریقے سے کرنا ہے جی. اور جب اور اور ستاروں کے پیٹ پیٹھیں پھیر پھیرنے کے جانے کے وقت. جی اور ستاروں کے پیٹھ پھیرنے کے وقت، مطلب ہے غائب ہونے کے وقت. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. غائب ہونے. جی اپنے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیں گے، اب 9 آیات ہیں. جی سر انشاءاللہ. جی ام عندہم الغیب. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے. وہم یکتبون، تو وہ لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدا، یا وہ کسی خفیہ تدبیر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ہم المکیدون، تو وہ اپنی ہی خفیہ تدبیر کا شکار ہونے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. ام ما یشرکون، ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں. اوپر کریں جی. جی یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے یہ تہ بتہ کیے ہوئے بادل ہیں. مشتاق سے جی اوپر کر اوپر کہتے ہیں، وقت کم ہے دیں. جی جی. فذرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو چھوڑ دے. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو ملیں جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی خفیہ تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاباً دون ذالک، اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کے حکم پر صبر کر. فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا،